بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی احسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ذمہ داران اور حاضرین مجلس، آج جو اس پروگرام میں جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، وہ ٹاپک ہے میڈیا اینڈ اسلام۔ مطلب میں آپ کو یا آپ کے سامنے کچھ باتیں میڈیا کے اور اسلام کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میڈیا نے اسلام یا مسلمانوں کو کیسے پیش کیا یا اس کے بارے میں وہ کیا سوچ اور خیال رکھتا ہے۔ میرا عنوان یہ ہوگا کہ میڈیا اور اسلام، جس میں ہم میڈیا کی اہمیت کو دیکھیں گے، امپورٹنس آف میڈیا دیکھیں گے، اور اسلام میڈیا کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، یہ اس کو ایک پروفیشن کے جیسا اپنا سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں بہرحال وہ جا سکتے ہیں، اور اس فیلڈ میں جا کر بھی وہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نظریے سے، اس آسپیکٹ سے آج میرا انشاءاللہ عزیز یہ درس اور تقریر رہیں گی۔ سب سے پہلی چیز، میڈیا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میڈیا کے تعلق سے مختلف ڈیفینیشنز دیے جاتے ہیں کہ میڈیا کیا ہے، میڈیا کسے کہتے ہیں، جس میں سے ایک ڈیفینیشن جو یہ ہے کہ میڈیم آف کلٹیویشن، کنویئنس اور ایکسپریشنز، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے اپنی بات لوگوں میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات کو یا اپنے ایکسپریشنز کو، لوگ کیا سوچتے ہیں، اپنے خیالات کو لوگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن میڈیا کا آتا ہے، وہ یہ ہے جو کہ خاص طور سے ماس میڈیا جس کو کہتے ہیں اس کے تعلق سے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے a medium of communication that is designed to reach the mass of people like newspaper, radio and TV۔ ایک ڈیفینیشن ماس میڈیا کا یہ ہے کہ ایک ایسا میڈیم، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے ایک وقت میں۔ مثال کے طور پر ریڈیو، ٹی وی، انہوں نے جو مثال دی، اور نیوز پیپر اس کی ایک مثال ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک عام زبان میں کہوں تو میڈیا ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، جس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں تک ایک وقت میں یا تھوڑے وقت میں پہنچا جا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پروگرام یہاں ہو رہا ہے، اس پروگرام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک میڈیا ہے، یاد رکھیں۔ جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جو لوگ یہاں موجود ہو ان کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہو، لیکن جب یہ ریکارڈ ہو کر، ایڈٹ ہو کر، مختلف ذریعوں سے، مختلف میڈیم سے، چاہے انٹرنیٹ میڈیا ہو، سوشل نیٹ ورکنگ ہو، کیبل چینلز ہو، ٹی وی چینلز ہو، اس کے ذریعے جب جائیں گا تو ایک پروگرام جس میں بہت کم تعداد میں بھی اگر لوگ موجود ہو، وہ پروگرام جب میڈیا میں جاتا ہے تو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور بہت کم خرچ میں۔ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کو لاکھوں لوگ جو ہے بآسانی اپنے گھروں پر بیٹھ کر یا اپنے ہینڈ سیٹ کے اندر آسانی سے دیکھیں۔ تو یہ ہے میڈیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ میڈیا کے چند اقسام ہیں، اس کے کچھ ٹائپس ہیں، یاد رکھیے۔ میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، شارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میڈیا کے جو اہم ٹائپس جو ہمارے زمانے میں چلتے ہیں وہ 4 ہے، یاد رکھیے۔ 4 قسم کا جو میڈیا بہت افیکٹو ہوتا ہے اور ہمارے دور میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسا میڈیا ہے جو گزر چکا ہے، استعمال آج بھی ہوتا ہے لیکن وہ گزر چکا ہے، اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے اگر اگزامپل دوں تو ہم لوگ سی ڈیز یوز کرتے تھے، آج کل بہت کم لوگ ہی سی ڈیز یوز کرتے ہوں گے، وہ بھی ایک میڈیا تھا۔ ڈی وی ڈیز کا زمانہ آیا، ڈیجیٹل ویڈیو کا زمانہ آیا، اب وہ بھی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بلو رے کا زمانہ آیا، اس کو بھی لوگ، لیکن آج میموری کے اندر لوگ بہت آسانی سے ڈالتے ہیں، تو یہ سارے میڈیم یوز نہیں ہو رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ٹی وی کے سیٹ کے ساتھ ڈی وی ڈی پلیئر، سی ڈی پلیئرز ہوتے تھے،
آج ڈائریکٹ آپ USB ڈرائیو کو لگا دیتے ہیں اور جو چیز اس میں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. تو بہت سارے میڈیا جو پرانے ہو چکے ہیں، یاد رکھیے. لیکن آج کے دور میں جو 4 قسم کے اہم میڈیا ہے جو بہت اثر انداز ہے، بہت افیکٹو ہے، وہ کون کون سے؟ پہلا پرنٹ میڈیا. پرنٹ میڈیا یاد رکھیے بہت افیکٹو میڈیا ہے، جس کا ایک ایگزامپل ہے نیوز پیپر. نیوز پیپر اس کا بہترین ایگزامپل ہے. میگزین لے لیجئے، بکس لے لیجئے، یہ پرنٹ میڈیا ہے. مطلب یہ چیز لکھی ہوئی کاغذ پر جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور جس کو لوگ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے. تو پرنٹ میڈیا پہلی قسم ہے میڈیا کی. دوسری قسم ہے آڈیو میڈیا. مطلب وہ میڈیا جس میں آواز جاتی ہے لوگوں تک. جس کی مثال اگر آپ لے تو ریڈیو ہے. ریڈیو دیکھیے ایک ایسا میڈیا ہے، دنیا بھر میں چلتا ہے، لوگ آسانی سے سنتے ہیں. بس آپ کو ایک ریڈیو چاہیے، آپ نے فریکوینسی سیٹ کی اور آپ نے سن لیا، تو یہ آڈیو ہے. FM اس کی ایک سیکنڈ ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، جو بہت آسانی سے آپ کے موبائل ہینڈ سیٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آڈیو میڈیا ہے. اس میں کوئی چیز دکھتی نہیں ہے لیکن سنی جاتی ہے، اور یہ بھی بہت افیکٹو ہے. یاد رکھیے بہت افیکٹو ہے، بہت زیادہ. جیسا نیوز پیپر بھی افیکٹو ہے، یہ بھی اپنے آپ میں بہت افیکٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری میڈیا کی قسم ہے وہ ہے ویڈیو میڈیا. اور ویڈیو میڈیا میں جنرلی آڈیو بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے. کبھی کبھار نہ بھی ہو تو پکچر ہوتا ہے، لیکن آڈیو بھی ہوتا ہے. ویڈیو میڈیا کی مثال ٹی وی چینلز ہے، ٹیلی ویژن. اسی طرح ویڈیو میڈیا کی مثال آپ لے لیجئے سنیما ہے یا فلمز جو ہوتی ہے. یہ ویڈیو میڈیا ہے جس میں آڈیو ہوتا ہے اور بہت افیکٹو ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت افیکٹو، مطلب نیوز پیپر سے بھی زیادہ، آڈیو میڈیا سے بھی زیادہ یہ ویڈیو میڈیا، اور بالخصوص اس کے جتنے بھی ٹائپس ہیں بہت افیکٹو ہے انسانوں پر. اس لیے کہ ویڈیو میڈیا کا ریٹینشن، یاد رکھنے کی صلاحیت، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو ہم زیادہ دیر یاد رکھ پاتے ہیں ان کمپیریزن ٹو جو چیز ہم سنتے ہیں یا جو چیز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویڈیو میڈیا بہت افیکٹو ہوتا ہے. یاد رکھیے مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میڈیا کا امپیکٹ پاور کیا ہے اس میں ایگزامپلس کوٹ کروں گا آپ کے سامنے. چوتھی میڈیا کی قسم ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ میڈیا. انٹرنیٹ بھی ایک بہت زبردست میڈیا ہے. اس پہ ٹی وی بھی آ چکا ہے، اس پہ ریڈیو بھی آ چکا ہے، اس پہ نیوز پیپر بھی آ چکا ہے، اس پہ آڈیو بھی آ چکا ہے، اس پہ دنیا آ چکی ہے. اس میڈیا کے اندر خاص طور سے سوشل نیٹورکنگ میڈیا. پورا انٹرنیٹ بھی ایک میڈیا ہے، لیکن اس میں چونکہ ہم میڈیا کی خاص بات کریں، سوشل انٹرنیٹ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب سوشل نیٹورکنگ سائٹس جو ہے یا سوشل نیٹورکنگ ایپس جو ہے، یہ بہت زبردست میڈیا ہے. یاد رکھیے. اور یہ آخری جو 2 میڈیا ہے، ایک ویڈیو اور ایک سوشل نیٹورکنگ، یہ سب سے زیادہ جس کو کہیں گے ریٹینشن پاور رکھتے ہیں. مطلب لوگ اس کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں. ایک تو ویڈیو میں جو دیکھا گیا، دوسرا جس میں وہ خود انٹریکٹ کرتے ہیں. جیسا کہ فیس بک پر آپ نے کوئی ایک ویڈیو ڈال دیا، اس پہ کسی نے کمنٹ ڈالا، وہ کمنٹس آپ بھولتے نہیں. یاد رکھیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے جو سال 2 سال 5 سال پہلے کسی نے کمنٹ کیا تو آج تک یاد رکھ کے بولتے ہیں تم نے میرے ویڈیو پہ ایک رانگ کمنٹ دیا تھا، میرے کو آج بھی یاد ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یاد کر کے، ہے نا. تو ویڈیو میڈیا اور سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کا ریٹینشن بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زمانے تک یاد رکھ پاتے ہیں. اسی لیے ویڈیو میڈیا سے پہلے اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے، پہلے آپ کو ایک وارننگ دینا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کنٹینٹ ہے جس کو دیکھ کر آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں. تو ویورز ڈسکریشن جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں. ٹھیک. تو ان کا ریٹینشن پاور بہت ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا اور ویڈیو میڈیا کا یاد رکھیے ان کمپیریزن ٹو جو پرنٹ میڈیا ہے اور آڈیو میڈیا ہے. تو یہ 4 میڈیا، اس کے کئی ٹائپس ہیں. پھر آڈیو کے کئی ٹائپس، ویڈیو کے کئی ٹائپس، سوشل کے آپ کہیں لے سکتے ہیں. بہرحال سب کے ایگزامپلس میں نہیں دوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں تمام چیزیں. ٹھیک. اسی طرح میڈیا کی طاقت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میڈیا کی طاقت کیا ہے؟ عام زبان میں کہوں تو میڈیا وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے اور بلیک کو وائٹ کر کے بتا سکتا ہے. میڈیا بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے. ٹھیک. میں آپ چھوٹی سی ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو. کہانی یوں ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوں گی کہیں نہ کہیں بچپن میں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں مینگلور آنے تک اردو کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد شاید اردو نہیں ہے وجود میں. تو آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوں گی یہ مثال کہیں نہ کہیں. ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ جو ہے کہتا ہے ایک اپنے درزی سے، اس کے ٹیلر سے کہ ایک ایسا ڈریس سیو جو یونیک ہو اپنے آپ میں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو
درزی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ٹیلر کہ اب کیا سیوں بادشاہ کے لیے یونیک جو سب سے ہٹ کرو. تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں نے ایک ایسا ڈریس سیا آپ کے لیے کہ صرف عقل مند لوگوں کو دکھتا ہے، وہ باقی لوگوں کو دکھتا نہیں ہوں. مطلب جو عقل مند ہے، انٹلیکٹ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اس کو دکھتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں دکھتا. اور اس نے کچھ بھی نہیں سیا خرید، کہا والا یہ ڈریس ہے، دیکھیے دکھ رہا ہے، آپ سب کو دکھ رہا ہوں گا، میں بھی بتا رہا ہوں چونکہ عقل مند لوگوں کو ہی دکھتا ہے. تو جب بادشاہ کو وہ ڈریس بتاتا ہے اور پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ صرف عقل مند لوگوں کو یہ ڈریس دکھتا ہے، تو بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو بیوقوف تو نہیں بول سکتا، وہ کہتا ہاں مجھے دکھ رہا ہے، بہت اچھا ہے، اب مجھے پہنا دو یہ ڈریس. جب اس کو وہ ڈریس پہنا دیا جاتا ہے جو عقل مند لوگوں کو دکھتا ہے صرف، لیکن ایکچولی بادشاہ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ نیوڈ ہے، ننگا ہے ابھی. جب وہ باہر نکلتا ہے تو پہلے سے درباریوں میں بول دیا جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہ نے جو ڈریس پہنا صرف عقل مند لوگوں کو دکھتا ہے، باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو سارے دربار کے لوگ بولتے کیا خوبصورت ڈریس ہے، او ہو اس نے اچھا ڈریس تو ہم نے دیکھا نہیں، کیا کالر ہے، کیا درزی نے سیا، واہ 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 واہ. اس لیے کہ صرف عقل مند لوگوں کو یہ ڈریس دکھتا ہے. بادشاہ جو ہے بڑے فخر کے ساتھ اپنے رعایا کے اندر نکلتا ہے. رعایا کو بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہ ایک ایسا لباس پہننے والا، ڈریس پہننے والا ہے جو صرف عقل مند لوگوں کو دیکھتا ہے. تو پوری رعایا عقل مند ہوتی، بیوقوف تو کوئی نہیں تھا. سب کہتے واہ واہ کیا ڈریس ہے. اس لیے کہ میڈیا کام کر رہا تھا کہ صرف عقل مند دیکھ سکتے، پہلے سے بات پہنچ جا رہی تھی، اور کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی لوگ دیکھ رہے تھے جو نہیں تھا. اس کے بعد ہوتا یہ کہ بادشاہ ایک جگہ سے گزرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچے پر اس میڈیا کا اثر نہیں ہوتا زیادہ. وہ بولتا ہے ارے بادشاہ سلامت تو ننگے آ گئے آج، بغیر ڈریس کے آ گئے. تو بادشاہ کو جب عقل آتی کہ درزی نے مجھے بیوقوف بنا دیا. تو میڈیا جو سفید وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے، بلیک کو وائٹ کر سکتا ہے. ایک معصوم بھولے بھالے انسان کو سب سے خطرناک مجرم ثابت کر سکتا ہے. ایک معصوم بھولا بھالا انسان پتہ نہیں جو روز کا کیا کام کرتا تھا روز کرتا ہے، میڈیا نے ایسا بتایا، دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اور یہ اور وہ، اور آپ بیچارے اس معصوم بھولے والے انسان کو خطرناک مجرم سمجھتے ہیں. حالانکہ ابھی کورٹ نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا ہے. ایک سسٹم ہے نا انڈیا میں، سسٹم ہے، میڈیا کچھ بتا سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک سسٹم ہے. آپ کمپلین دیں گے، پولیس ایکشن لیں گے، پھر اس کے بعد کورٹ کا ایکشن ہوں گے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے مجرم ہے یا نہیں ہے، یا ثابت ہوا جرم یا نہیں ہے. یہاں تو پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے. تو ایک معصوم بھولے والے انسان کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بتا سکتا ہے. میڈیا کی طاقتوں میں یہ طاقت ہے کہ میڈیا ہاؤسز کورٹ کا کام کرنے لگے ہیں. وہ پہلے سے کیس بھی دائر کر دیتے ہیں، سنوائی بھی کر لیتے ہیں، کٹگھرے میں بھی کھڑے کر دیتے ہیں، اور ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دہشت گرد آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے غور سے، بھولا بھالا ہے، معصوم صورت کا ہے، لیکن فلاں کیا کورٹ نے اس چیز کو مانا؟ کیا کورٹ نے اس کا ڈیسیجن دیا؟ کوئی لوور کورٹ ہو، کوئی ہائر کورٹ ہو، یا کسی نے تو ڈیسیجن دیا ہوگا. لیکن میڈیا ہاؤس جو ہے لا ہاؤسز بن چکے، جوڈیشری کا بھی کام کر لے رہے ماشاءاللہ، پولیس کا بھی کام کر لے رہے، اور سارے کا مطلب ضرورت ہی نہیں، میڈیا آ جائے تو سب کچھ ہو جا رہا ہے. تو گویا یہ اتنے افیکٹو ہے کہ یہ لا ہاؤسز بن چکے ہیں، جبکہ ان کا کام صرف خبر دینا ہے. اور ایک غلط فہمی نکال دیجئے کہ ڈیموکریسی کے 4 جو ہے پلرز ہوتے ہیں، اس میں ایک میڈیا ہے. میڈیا ڈیموکریسی کا کوئی پلر نہیں ہے، یاد رکھیے. کسی کانسٹیٹیوشن کی بک میں یا کسی ڈکشنری میں میڈیا کو پلر نہیں بتایا جاتا ڈیموکریسی کا، یاد رکھیے. اس کا کام ہے صحیح خبریں لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک، بہرحال تو لا ہاؤسز بن چکے ہیں. یہ بھی ہم نے گزشتہ مہینوں میں دیکھ لیا کس طرح سے ڈکلیریشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. بعد میں حکومت کے فیصلے آئے. اس کے بعد میڈیا کی طاقت میں سے یہ طاقت ہے کہ وہ ملکوں کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے، ملکوں کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، اٹر روئن میں ڈال سکتا ہے. جس کی جیتی جاگتی مثال، پروفڈ مثال میں دے سکتا ہوں، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، جو کہ صدام حسین کے پاس تھے. کہاں تھے آج تک تو نہیں ملے، بہرحال تھے. جس بیسس پر پوری رپورٹ ڈوسیے تیار کیا گیا، رپورٹ کے بیسس پر برٹن نے اور امریکہ نے، ان کے الائز نے مل کر اٹیک کیا، اور بعد میں ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ڈوسیے جو بنا ہوا تھا 10th کے ایک اسٹوڈنٹ کا امریکہ کے، اس نے اپنے کلاس میں سبمیشن کے لیے دیا تھا، جلد بازی میں غلطی سے اس کو یوز کر لیا گیا. لیکن میڈیا نے کیسے بتایا کہ پورا ویسٹ سٹیک پر ہے، کبھی بھی ایک میزائل نکل سکتا ہے عراق سے اور امریکہ میں گر سکتا ہے اور لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں. تو میڈیا ایک انڈیویجول نہیں، ایک کنٹری کو بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے اگر اس کا غلط استعمال ہو تو. یہ ہم نے خود دیکھا اپنی زندگیوں میں. ٹھیک ہے، اسی طرح میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر سکتا ہے کسی کے فیور میں، کسی کے اگینسٹ.
یہ اس کا پاور ہے، یاد رکھیے. یہ ایک ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے اور ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ؟ ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو بنانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ بھی اس کی طاقت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے، سمودائے اور کمیونٹیز کے اور مذہب کے خلاف مسکنسیپشن بھی پھیلا سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مذہب کے اندر تبدیلی کے لیے لوگوں کے اور حکومتوں کے ذہن بھی بنا سکتا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال ہم نے پچھلے دنوں دیکھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں. ٹھیک ہے، ذہن بنایا گیا کہ مسلم خاتون ظلم تحت دبی ہوئی ہے، چونکہ وہ ظلم میں دبی ہوئی ہے اس کو لبریشن کی ضرورت ہے، آزادی کی ضرورت ہے، اور آزادی میڈیا دلائیں گا ہمارا ان کو. تو ہم نے دیکھا وہ کسی کے ریلیجن میں، کسی کمیونٹی کے کلچر میں، اس میں بھی جو ہے کسی ریلیجن کے تعلق سے ریلیٹڈ مسکنسیپشن بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسلام کے بارے میں کیا کہوں آپ کو، اسلام کے بارے میں کیا کہوں، 1850 سے لے کر 1950 تک 60,000 بکس اسلام کے اگینسٹ لکھی گئی. اس زمانے کا پرنٹ میڈیا یوز کیا گیا. آج بھی اکثر جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ کام، وہ کاری ہے، وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. وہ مسکنسیپشن اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ آدمی ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا پاور ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یاد رکھیے. تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا اٹس پاور کورس انڈیویجول اینڈ نیشنز. میڈیا کی طاقت ایک شخص کو فرد سے لے کر ملکوں تک انفلوئنس کر سکتا ہے اپنے آپ کو، یاد رکھیے. اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کچھ چیزوں کے اگینسٹ کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% پورا میڈیا خراب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اس میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں. آگے آئیے. میڈیا ہر دور میں ہر سماج کے پاس رہا ہے کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت میں. جیسے کہ ڈرامہ، یورپ وغیرہ کے کلچر ہم دیکھیں، ڈرامے کے ایکٹ کے تھرو وہ جو ہے بتاتے تھے کیا ہو رہا ہے، اور اس سے ملکوں کی آزادی کے لیے بھی کام ہوا اور بہت ساری چیزیں ہوئی. اسی طرح نیوز پیپرز، انڈین فریڈم کے اندر آپ دیکھیے نیوز پیپرز نے اپنا ایک رول پلے کیا. ٹھیک ہے، تو نیوز پیپر ایک میڈیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک بھی ایک میڈیا، ایک مادھیم، ایک چینل تھا جس کے تھرو لوگوں نے اویئرنیس لایا لوگوں میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری ٹیلنگ، قصے بیان کرنا، کہانیاں سنانا، پچھلے لوگوں کے کارنامے، ان کی طاقت، ان کی حوصلے کے، ان کے بڑے بڑے کاموں کے، یہ بھی ایک میڈیا رہا ہے جو ہم نے جس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، رائٹنگ، لکھ کر چیزوں کو چھوڑنا، یہ بھی ایک میڈیا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں گال گمیش نام کے ایک شخص کی کہانیاں آج بچوں کو کتابی شکل میں کہانیاں پڑھائی جا رہی ہے. یہ کہانیاں عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے بابل شہر میں، بیبلون میں لکھی گئی ہوئی ہے. گال گمیش دا اسکارپین کنگ، ایجپشین ایک سٹوری، آج بھی پڑھ رہے ہیں. وہ لکھی ہوئی آج بھی پتھر کے اوپر، ریٹن ڈاکیومنٹ ہے اس کا. تو آپ دیکھیے ہر سمے ہر دور میں میڈیا رہا، کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ہر زمانے میں یہ موجود تھا. لیکن میڈیا میں ایک بڑی تبدیلی کب آئی معلوم آپ کو؟ ایک جس کو کہیں گے ایک ریپڈ چینج، وہ آیا جب ٹیلی ویژن میڈیا آیا، جس میں آڈیو ویڈیو تھا. پہلے ریٹرن تھا یا ڈاکیومنٹ کرنا پڑتے تھے، لکھنا پڑتا تھا پیپر کے اس میں. لیکن اب جو ہے جو میڈیا آیا تھا وہ ٹیلی ویژن تھا، اور یہ بہت بڑا لیپ تھا. اور اس کے بعد سیکنڈ لیپ، جو دوسری بڑی تبدیلی آئی میڈیا میں، وہ تھا جب انٹرنیٹ میڈیا آیا. انٹرنیٹ جب عام ہوا. یاد رکھیے اب ٹی وی کے ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹی وی جو ہے یاد رکھیے اس کے ڈیولپمنٹ کیوں دیکھ رہے ہیں ہم؟ اس کے ڈیولپمنٹ سے آپ کو پتہ چلے گا میڈیا کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. 1925 میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا پہلا ریلے ٹیسٹ کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، USA میں. پہلا ریلے کیا گیا بلیک اینڈ وائٹ چینل کا، فرسٹ ٹائم. یاد رکھیے ابھی ریلے ہوا. 1936 میں 200 ٹی وی سیٹس تھے دنیا کے اندر، وہ بھی سب US میں تھے پورے. 200 ٹی ویاں تھے لوگوں کے گھروں میں، صرف 200 ٹی وی سیٹس تھے. کب؟ 25 میں پہلا ٹیسٹ ہوا. 11 سال میں 200 لوگ ٹی وی خرید پائے تھے. تو 1936 تک 200 لوگوں کے پاس گھروں میں ٹی ویاں تھیں. 1945 میں 10,000 یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگوں کے پاس ٹی ویاں تھیں. 10,000 گھروں میں ٹی وی تھا. تو 25 سے 45 20 سال گزر چکے. یاد رکھیے ابھی 10,000 لوگوں کے پاس یہ چیز تھی. 1950 میں پہلا کلر ٹیسٹ ریلے ہوا، کلر ٹی وی آیا. اور 1960 میں مطلب کلر ٹی وی کا ٹیسٹ ہوا 1950 میں. اور 1960 10 سال کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کے پاس ٹی وی تھا. مطلب 10 لوگ اگر رہتے تھے تو 9 کے پاس ٹی وی تھا صرف 10 سال کے اندر. تو US پورا ٹی وی کور ہو چکا تھا. اور آج کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2013 میں
پورے دنیا میں 79% لوگوں کے پاس ٹی وی ہے. کتنے لوگوں کے پاس؟ 79% لوگوں کے پاس ٹی وی ہے. اور انڈیا میں ایک رپورٹ کے مطابق 80% لوگوں کے پاس انڈیا میں ٹی وی ہے، جبکہ صرف 30% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ سے گھر کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ میڈیا تو یہ 90 مطلب جس کو ہم اگر پیریڈ دیکھیں 1925 ابھی 2025 آنا باقی ہے، ٹھیک ہے. 100 ایئرس نہیں ہوئے میڈیا کو، لیکن 100 ایئرس میں میڈیا ٹی وی جو ہے 80% آف دا ورلڈ پر چھا گیا. کتنا ڈراسٹک چینج ہے صرف ایک 90 ایئرس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیٹ میڈیا، اس نے اس سے آگے جو ہے چڑھ گیا. اور انٹرنیٹ میڈیا دیکھیے 40% دنیا کے لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ میڈیا یوز کرتے ہیں، 40% یاد رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں ہر سال اس میں کئی پرسنٹ کا اضافہ ہونے والا، چونکہ گورنمنٹس تیار ہو رہی ہے کہ وائی فائی فری کیا جائے. کچھ اسٹیٹس میں تو سٹیز میں میٹروز میں جو وائی فائی فری ہو چکا ہے آلریڈی. تو 40% دنیا کے لوگ جو ہے انٹرنیٹ میڈیا کو یوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو اگر لے لے تو فیس بک جیسی ویب سائٹ کو 1.5 بلین لوگ استعمال کرتے ہیں، 150 کروڑ لوگ دنیا کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک. اسی طرح اگر واٹس ایپ کو لے جائے تو 1.1 بلین لوگ واٹس ایپ کے اعتبار سے، اس کے حساب سے جو ہے فیبروری 2016 تک 900 ملین، اور آج کے رپورٹ کے مطابق 1.1 بلین لوگ، 110 کروڑ لوگ واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. یہ بھی میڈیا ہے، سوشل میڈیا. اسی طرح 2 بلین لوگ، 200 کروڑ جو ہے لوگ جو ہے وہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، جس میں کسی نہ کسی ٹائپ کا میڈیا آسانی سے آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، آڈیو، ویڈیو، پکچر فارم میں. تو 2 بلین لوگ آج اپنے ہاتھ میں میڈیا کو لے کر گھومتے ہیں، اور 80% لوگ اپنے گھر میں جو ہے میڈیا کا جو اسکرین ہے، ٹی وی کو جو ہے رکھتے ہیں. تو اس سے میڈیا کا امپیکٹ آپ کو بہرحال میں سمجھتا ہوں پتہ چلا ہوگا، اور اس کا کتنا زیادہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے کہ اس کی وسعت ہے. میڈیا کیا اچھا یا برا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ایک غلط فہمی مسلمانوں کا میڈیا برا ہوتا ہے، بالکل نہیں. میڈیا اچھا اور برا نہیں ہوتا، میڈیا کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. میڈیا اچھا اور برا نہیں ہوتا، میڈیا کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ کچن نائف جو آپ کے باورچی میں چھری استعمال ہوتی ہے، یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ تو کوئی بھی یہ کہیں گا اس کے استعمال پہ ہے، لیکن اس کا میجر یوز اچھائی کے لیے ہوتا ہے. سبزیاں کاٹی جاتی ہیں، ترکاریاں کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی ہے کچھ لوگ اس کا برا یوز بھی کر لیتے ہیں، کسی کا قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، مارتے ہیں، ہے نا. لیکن اس کا استعمال حرام یا حلال ہوتا ہے، چوری حرام یا حلال نہیں ہوتی ہے. تو میڈیا اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے، میڈیا کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا میڈیا کا زیادہ تر لوگ اور خود میڈیا غلط استعمال کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ فحاشی، پورنوگرافی، فحاشی جس کو عام زبان میں کہیں گے، برائی جس کو کہیں گے، جو اللہ رحم کرے ہمارے گھروں تک آ چکی ہے، گھس چکی ہے. والدین کے لیے بہت زیادہ سوچ اور فکر کی بات ہے. اگر ان کے بچے اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو بہت فکر کرنا ہے. اس لیے کہ پورنوگرافی، فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بہت کم لوگ اس سے آج محفوظ رہ رہے ہیں. کچھ نہیں تو کم از کم غلطی سے کھل جاتا ہے اور آپ بند کرنے تک کچھ چیزیں دکھ جاتی ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ فحاشی، پورنوگرافی کتنی عام ہو چکی ہے؟ اتنی عام ہو چکی ہے کہ دنیا کی ساری گورنمنٹ ویب سائٹ، اور وہ ویب سائٹ جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی پورنوگرافی سائٹ کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے اس کے کلکس اور ویوز کے اندر. جن لوگوں کو سیلیبریٹیز سمجھ کے لوگ دیکھتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر، جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز مانے جاتے ہیں، جن کے فالوور سمجھ لیجئے 50 ملین، 100 ملین، مطلب 10 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، اس سے زیادہ کو ایک پورنوگرافی جس کے اندر ایک جو سٹار ہوتا ہے ان کا، اس سے 10 and 15 and 20 and 1000 ٹائم زیادہ اس کے جو ہے فینس ہیں، اور اس کے فالوور اتنا ہے کہ چھپا کے رکھتے، لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ اس کو فالو کرتے ہیں. میڈیا، پورنوگرافی، زنا عام ہوا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا، نیوڈیٹی اس سے عام ہوئی ہم نے دیکھا، جرائم وائلنس میں اس سے جو اضافہ ہم نے دیکھا، موسیقی، میوزک جو عام ہوئی. یاد رکھیے، وقت کی بربادی، ٹائم پاس لوگوں نے شروع کر دیا. منشیات، ڈرگز وغیرہ جو ہے میڈیا نے ایسا بتایا کہ بڑے لوگ، بڑی سوسائٹی اور ہائی فائی لوگ سگریٹ کمپلسری پیتے ہیں، شراب کمپلسری پیتے ہیں، تو منشیات اور ڈرگز کو میڈیا کے تھرو ہم دیکھتے ہیں عام ہو گیا. اسی طرح لا لیس اینڈ میننگ لیس لائف کا ایک ایگزامپل میڈیا نے دیا کہ کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اسی طرح سوسائٹی obsessed with materialism، ایک ایسا سماج اس نے دیا جو مادہ پرستی کے پیچھے پڑا تھا.
کہ کیا آپ کے پاس ہے تو آپ کی اس کے حساب سے عزت ہوتی ہے. یہ میڈیا کا امپیکٹ ہے. میں جب ٹرین میں سفر کرتا تھا پہلے تو میرے پاس ایک بیگ تھا. بیگ پر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا. ٹیگ پہ لکھا ہوا تھا امریکن ٹورسٹر. تو اگر کبھی ٹرین میں جگہ نہ ملے تو بیگ کو ہاتھ میں لے کے اس کا ٹیگ سامنے کر دیے تو آٹومیٹک جگہ مل جاتی. 2 لوگ آئیے بیٹھیے, بیچ میں آ جائیے آپ. تو عزت مجھے نہیں ملی تھی, میرے بیگ کو ملتی تھی برابر عزت. چونکہ میڈیا نے بتایا تھا سب سے اچھے بیگ اسی برانڈ اور اسی کمپنی کے ہوتے ہیں. تو جو آدمی سب سے اچھے بیگ یوز کر سکتا عام نہیں ہوگا, لہٰذا بٹھانا ضروری ہے. جیسے آج کے زمانے میں سارے ہی لوگ کامن چیزیں یوز کر سکتے. ان کامن کیا ہے؟ جو سب سے مہنگا ہے. ان کامن کیا ہے؟ جو سب سے مہنگا ہے. اب ایسا ہے کہ کامنلی موبائل کا ایگزامپل لے تو سارے لوگ ہر برانڈ کا موبائل یوز کرتے ہیں, جس کے برانڈ سب سمجھ میں بھی نہیں آتے کتنے ہیں. لیکن آج بھی ایپل کا اپنا ایک برانڈ ہے جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں, ہے نا. تو آج حالت یہ کہ مادہ پرستی, مٹیریلزم کی, کہ لوگ انسان کو عزت نہیں دیتے لیکن اس کی استعمال کی چیزوں سے اس کو عزت ملتی ہے. یہ ہے میڈیا کا امپیکٹ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ میڈیا کا امپیکٹ ہے جو ہم سب اس کو روز دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. ٹھیک, آئیے آگے بڑھتے ہیں. ٹی وی کی اچھائیاں بھی اپنی جگہ ہم جانتے ہیں. ایجوکیشن, کمیونیکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ, نیچر, ہے نا, ڈاکیومنٹری, ہسٹری, نیوز, یہ سب بھی تو اس پہ ہی آیا ہے. لیکن اس کا پرسنٹیج میں سمجھتا ہوں کم ہے بنسبت اس کی برائی سے. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے تھرو, اور ٹی وی کے تھرو خاص عام ہوئی جن کے پروگرامز ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے. آج جو مین اسٹریم میڈیا ہے ہم دیکھتے ہیں, یہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے, اس مین اسٹریم میڈیا میں مسلمان غیر موجود ہے. نان پریزنس آف مسلم ان مین اسٹریم میڈیا. آج مسلمانوں کا کوئی بڑا انگلش نیوز پیپر نہیں دیکھیا. بتائیے پورے انڈیا میں کوئی بڑا نیوز پیپر جس کو سب پڑھتے ہو, صرف مسلم کمیونٹی نہیں, سب پڑھتے ہو. کوئی ریجنل لینگویج کا ایسا نیوز پیپر جو بہت پاپولر ہو اپنے آپ میں. ایگزامپلس کچھ ہو سکتے, کچھ علاقوں میں, ہر جگہ نہیں ہے لیکن ٹھیک. اسی طرح کوئی ایسا نیوز چینل یا ٹی وی چینل جو مسلمانوں کا بڑا پاپولر ہو, لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, ایگزامپل دیجیے آپ, کوئی نہیں ملے گا. ہاں, انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہے, انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہے, لیکن وہ بھی کنٹری وائز ہے کہ وہ ملک میں چلتا ہے. عربک چینل عرب ملک میں چلتے, وہ بھی سب نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کچھ چینل جو امریکہ سے آتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, اس کا انتظار کرتی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ریڈیو پہ BBC نیوز سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. 8 بجے آنے والی ہے, انتظار ہو رہا ہے, ہندی اور اردو والی برابر فریکوینسی سیٹ کر کے. اگر بچے ہاتھ لگائے تو دادا خوب زور سے مارتے, ہٹ یہاں سے نکل. نیوز آنے والی, میڈیا, اس کا انتظار ہوتا ہے. ایسا بتائیے کو مسلم چینل کی اس کا انتظار ہو رہا ہے, وہ پیپر کے بغیر دن نہیں گزر رہا ہے, یہ چینل دیکھ کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا. ہمارا پریزنس نہیں, یاد رکھیے. سوال یہ, مسلمان مین اسٹریم میڈیا میں کیوں ان کا پریزنس نہیں ہے؟ کیوں ہم لوگ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہیں آج؟ کیوں ہمارے کوئی نیوز پیپر ریجنل ورنیکولر لینگویج میں, ریجنل لینگویج میں, یا پھر نیشنل لینگویج میں, ہندی میں, یا پھر انگلش میں, یا نیوز چینل یا چینلز ایسے جو بتائے ہم کو مسلم, ان کا کلچر, ان کا ریلیجن, ان کی لینگویج, کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو. اس لیے کہ مسلمانوں نے میڈیا کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. نہ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا, نہ انہوں نے اس کی طاقت کو سمجھا. اور اگر آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ میڈیا کا انفلوئنس, اس کی طاقت کو نہیں سمجھیں گے نا, تو کل آنے والا دور بہت بھاری پڑے گا ہم پر اور ہماری نسلوں پر, ہماری جنریشنز پر. تیار ہونا ہے ہم کو, اٹھنا ہے. یاد رکھیے میڈیا, اس کی پاور اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں, یاد رکھیے بہت اہم ہے. کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے میڈیا کے لیے؟ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے میڈیا کے لیے؟ نہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے, ان کے پاس سوچ نہیں ہے میڈیا کے لیے. کیا اسلام نے مسلمانوں کو روکا کہ میڈیا میں نہ جائے؟ یہ کیا کسی غلط فہمی ہے ایسی کہ اسلام نے یہ کہا کہ نہیں 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 میڈیا میں نہیں جا سکتے, میڈیا حرام ہے, میڈیا یہ. پھر میں کہہ رہا ہوں میڈیا کا استعمال حلال یا حرام ہو سکتا ہے, میڈیا اپنی ذات سے حرام نہیں. یاد رکھیے تو مینس آف پروپوگیشن ہے, مینس آف کنوینس ہے, مینس آف کلٹیویشن ہے, مینس آف کمیونیکیشن ہے. یاد رکھیے لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ. سمجھ رہا؟ نہ اسلام نے ہم کو روکا, نہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے, ہمارے پاس وہ سوچ اور سمجھ کی کمی ہے کہ میڈیا کا امپورٹنس کیا ہے اور اس میں ہم کو اترنے کی. یاد رکھیے بہت زیادہ سخت ضرورت ہے, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یاد رکھیے اسلام جو ہے میڈیا کے بارے میں کیا کہتا ہے. چلیے اب یہاں آتے, میڈیا, اس کا امپورٹنس سمجھ لیا آپ نے. اسلام میڈیا کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو آئیے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کافروں نے دونوں نے اپنا اپنا میڈیا استعمال کیا جو کر سکتے تھے. یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہوا اور یہ اسلام کے خلاف استعمال ہوا, جس کی کئی ایگزامپلس میں آپ کو دے سکتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجودہ اس وقت کے جتنے میڈیا تھے جو حلال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں۔ ریٹرن میڈیا، خط لکھ کر بھیجے گئے بادشاہوں کو، ریٹرن میڈیا۔ آڈیو میڈیا آپ کو سننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور نصیحت کرتے، لوگوں سے جا کر ملتے۔ شروعاتی مکی دور میں مکے میں جو قافلے آتے ان سے بات کرتے، بعد میں مدنی دور میں آپ قبیلوں کے پاس جاتے، بات کرتے، اور اس کے بعد کے دور میں لوگ آتے اور آپ سے بات کر کے جاتے، آڈیو میڈیا۔ حج کے اندر آپ خطبہ دیتے، آڈیو میڈیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجودہ میڈیا تھی اس کی، کافروں نے بھی جو موجودہ میڈیا تھی اس کے اگینسٹ، اسلام کے اگینسٹ یوز کی۔ شاعری اس زمانے کا ایک میڈیا تھا، شاعروں نے اسلام کے خلاف شاعری لکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تم اسلام کے حق میں جو ہے لکھو اور ان کا رد کرو، ان کے اگینسٹ لکھو۔ میڈیا یوز ہوا، شاعروں کا میڈیا۔ تو میڈیا کی اسلام نے مکمل اجازت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو استعمال کیا۔ آئیے قرآن پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، قرآن میڈیا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125۔ آپ سوچ رہے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرماتا ہے بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، رب کی راہ کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی اچھی مثالوں کے ساتھ، اور کبھی بحث کرنا پڑے تو بحث کرو لیکن سب سے بہترین انداز میں۔ وجادلہم باللتی احسن، بحث کرو مگر سب سے اچھے انداز میں۔ ادعو، بلاؤ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف۔ اب چاہے تو ایک ایک کو جا کر بلاؤ، یا میڈیا کو یوز کر کے ایک ساتھ بلاؤ، یا میڈیا کے ذریعے ایک ساتھ پہنچاؤ، آپ جو چاہے کر سکتے، آپشن آپ کے پاس۔ عقل مند تاجر، ہوشیار تاجر، وہ کم وقت میں زیادہ انکم کو ترجیح دیتا ہے۔ کم وقت کم محنت میں زیادہ انکم ہونا۔ تو عقل مند انسان بھی سوچیں گا ایک ایک کو پہنچانا یہ بھی اہم ہے، جیسا آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پہنچانا یہ بھی اہم ہے، ریکارڈ کر کے پہنچانا یہ بھی اہم ہے، اس کو ریلے کر دینا سیٹلائٹ کے ذریعے کیبل ٹی پر یہ بھی اہم ہے، اس لیے کہ پہنچانا ہے۔ جس کی جو طاقت، جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہو، اتنی طاقت اتنی صلاحیت کو زیادہ زیادہ یوز کر کے پہنچائے، میکسیمم لوگوں تک پیغام پہنچے تاکہ اسلام کا۔ ادعو، بلاؤ لوگوں کو، میڈیا کا استعمال آ گیا۔ دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 143، کہ تم جو ہے امت وسط ہو، ایک بیچ والی امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تم پر گواہ ہوں گے۔ ہم لوگوں پر گواہی دیں گے، کس چیز کی گواہی؟ کہ ہم نے پیغام پہنچایا۔ اب اکیلے اکیلے پہنچائیے، ایک ساتھ پہنچائیے، لائیو پہنچائیے، ریکارڈڈ پہنچائیے، آپ کو پہنچانا ہے۔ اب عقل مند تاجر کم وقت کم محنت میں زیادہ کمانا چاہتا ہے، عقل مند انسان کم وقت اور کم محنت میں زیادہ اجر کمانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ چیز ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا لیبلغ الشاہد الغائب، وہ خطبہ جو حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، جو موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، غائب تک بات کو پہنچا دے۔ اس زمانے کا میڈیا جو صحابہ نے چاہا استعمال کیا، کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگوں نے خطوط لکھے، کچھ لوگوں نے حکومتی ذریعے سے پیغام پہنچایا، چونکہ موجود لوگوں نے غائب تک پیغام پہنچانا تھا۔ بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو ایک بات بھی اگر میرے تعلق سے معلوم ہو تو۔ اب کیسے پہنچاتے ہو؟ کون سا میڈیا یوز کر سکتے، تمہاری مرضی، خط لکھو، ای میل ڈالو، آڈیو ریکارڈ کر کے دو، ویڈیو ریکارڈ کر کے دو، کیبلز پر ڈالو، ٹی وی پہ ڈالو، سیٹلائٹ کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، پہنچا دو میری بات کو اگر ایک بھی میرے تعلق سے معلوم ہو تو۔ بتائیے، اب آپ جو موجودہ میڈیا لیجئے اور اس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائیے۔ آج کے اس دور میں یاد رکھیے جہاں انسانی آبادی 740 کروڑ ہو چکی ہے، انسانی آبادی 7.4 بلین ہیومن پاپولیشن آج دنیا میں، 740 کروڑ تک حق کا، سچ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے آپ؟ بتائیے۔ کل تعداد ہماری مسلمانوں کی 1.5 1.75 یا 2 بلین، کچھ لوگ کہتے ہیں 200 کروڑ ہے۔ 740 کروڑ لوگوں تک آپ کو پیغام پہنچانا ہے، کیسے پہنچائیں گے آپ؟ آپ میڈیا یوز کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا، آپ بھی کیجیے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، واقعہ سب کو یاد ہے۔ جب قرآن کی سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی کہ ڈرا دو اپنے رشتہ داروں کو، تو آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ چڑھ کر آپ نے کیا کیا؟
جو اس زمانے کا طریقہ تھا کہ آواز لگائی، لوگ جمع ہوئے، لوگ جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک پیغام پہنچائے، لوگوں کیا میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو کیا تم مان لو گے اس بات کو؟ تو کہاں ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا۔ تو کہا پھر میری بات مان لو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ آپ نے کام کیا۔ ابو لہب نے کہا کہ نعوذ باللہ، ہاتھ ٹوٹے محمد تمہارے، تم نے اتنی گرمی میں ہم کو یہ سنانے بلایا تھا۔ سورہ لہب نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات مجھے بتانا تھی وہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے پیغام پہنچایا، اور یہ میڈیا تھا اس زمانے کا۔ آپ اگر الرحیق المختوم جو ہے یا سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھے، اس میں واقعات آتے ہیں کہ یہ کوہ صفا پہ لوگ چڑھا کرتے تھے۔ چڑھنے کے بعد جو آدمی چڑھتا اور کوئی بہت زیادہ اہم خبر ہوتی دینے کے لیے چڑھتا، تو وہ اپنے کپڑے اوپر چڑھ کے پھاڑتا۔ کیا کرتا؟ کپڑے پھاڑتا اور چلاتا ہائے خرابی، ہائے برائی، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اس واقعے کی، اس چیز کی انٹینسٹی بتانے کے لیے کپڑے پھاڑتا۔ اور ایسے شخص کو عرب بہت عزت دیتے، قریش، اور اس کو ایک نام دیا جاتا نذیر عریان، ننگا ڈرانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی میڈیا یوز کیا۔ آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، اس کی برائی کو چھوڑ دیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نذیر مبین کہا، کھلا ڈرانے والا۔ میڈیا وہی استعمال کیا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، اس میں کپڑے پھاڑے جاتے، آپ نے بغیر کپڑے پھاڑے کی بات کی، وہ نذیر عریان ہوتا اور مرنے تک اس کی عزت کی جاتی عرب میں۔ آپ کو قرآن نذیر مبین کا، کھلا ڈرانے والا کہا۔ اب ہم بھی کیا کریں اسلام کا پیغام پہنچانے؟ آپ کے شہر کی سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جائیں؟ ہم تھوڑا اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں سیٹلائٹ پر، پھر وہاں سے اپنا پیغام کو نیچے چھوڑتے ہیں۔ اونچائی سے لائیں گے اپنے پیغام کو، ریڈیو ویو سے لے جائیں گے، سیٹلائٹ سے لے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میڈیا کو یوز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ زمانے کا میڈیا اوپر چڑھ کے تاکہ لوگ دیکھے پھر پیغام پہنچائے، آپ نے استعمال کیا۔ لوگوں نے سنا آپ کا پیغام، اس کی برائی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آج کا موجودہ میڈیا یاد رکھیے بھی ضروری ہے، اس میں جانا۔ اچھا، میڈیا میں خرابی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اچھے لوگ اس میں کم ہیں۔ تو مسلمانوں کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس وہ دین ہے جو حق ہے، تو پھر آپ اتریے اس میں۔ نہیں اتریں گے تو پھر یہ مشکلیں، مسکنسیپشن، وہ غلط فہمیاں پھیلا رہے۔ آپ 10 کو دعوت دے رہے، وہ جب تک 1000 لاکھ تک غلط فہمیاں پھیلا دے رہے، کس کو آپ جواب دیں گے میرے بھائی؟ وہ یوز کریں وہ میڈیا جس میڈیا سے وہ لاکھوں تک پہنچتے، آپ یوز کریں وہ میڈیا جس سے آپ صرف 100 تک پہنچتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیٹرز لکھے، جو زمانے کا میڈیا تھا جیسا آج ای میل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا ہے نا، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ ہر حج کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا، لوگوں کو آنے والے سال کی پلاننگ ہوتی تھی، خبر دی جاتی تھی، مسلمان جمع ہوتے تھے، اتنا بڑا مجمع سارے دنیا سے، ان کو بتایا تھا آنے والے سال کیا کرنا، پچھلے کیا حالات ہوئے۔ میڈیا یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں سے کہا کہ شاعروں، جو کافر اسلام کا مذاق اڑا رہے ان کا تم جواب دو، اور جواب دو تم اس کا۔ اور شاعروں نے جواب دیا، جو اس زمانے کا یاد رکھیے میڈیا تھا۔ آپ نے سفیر، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس بھیجے مختلف ممالک میں تاکہ وہ جا کے حق کا پیغام لوگوں کو پہنچائے۔ آپ نے وہ میڈیا، مطلب انسانوں کو استعمال کیا۔ آج ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کسی ویڈیو کے ذریعے پہنچا دے، وہ واٹس ایپ میں سن کے دیکھ لے، وہی تو ہے، بات کو پہنچانا ہے، چاہے آدمی جا کر ہو یا اس کی امیج جا کر ہو، بات تو وہی ہے۔ تو اس کو پہنچانا یاد رکھیے۔ قرآن کے اگر واقعات پہ ہم مطالعہ کریں، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کس کو؟ سبا کی رانی کو، کوئین آف شیبا کو، کہ تم جو ہے جو کام کر رہی ہو، چونکہ شیطان نے ان لوگوں کو سورج کی پرستش میں لگا دیا تھا، تو خط لکھا ہے نا۔ قرآن نے تذکرہ کیا اس خط کا کہ جب آپ نے خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان نے جب لکھا تو لکھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پورا لیٹر آپ نے لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لے لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی میڈیا استعمال کیا۔ ہوا کیا؟ آپ دعوت دینے پہنچے، سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 59، 60، 61، اس کا آپ جو ہے مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، فرعون نہیں مانا، آپ کو معجزے دیے گئے، معجزے بتائے، اس نے کہا یہ معجزے نہیں، جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا، میں بھی لوگوں کو بلاؤں گا، تم بھی آنا، جو تمہارا سحر جادو ہے ان کے سامنے دکھانا، اور معاملہ طے ہو جائیں گا، ہے نا۔ یہ بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے وہاں کیا فرما رہے، قرآن نے نقل کیا، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس الضحیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، بات طے ہوئی،
کہ آپ کے مقابلے ایک ہم دن طے کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے، اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قرآن کا یوم الزینہ، وہ دن ہوگا جو تہوار کا دن تھا، تہوار کا دن، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے جب کمپٹیشن ہوگا حق اور باطل کا، یوم الزینہ، تہوار کا دن۔ اور وقت کون سا چنا گیا؟ سنیے آپ، وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، ایسے ٹائم پہ جمع ہوں گے جو ضحیٰ، چاشت کا وقت، ظہر سے پہلے کا وقت، سورج ایک دم بیچ میں آ جاتا ہے اور لائٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے تاکہ دکھ جائے کیا ہو رہا ہے، کہ تو اندھیرے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ٹرکس ہو سکتے ہیں، چھپا کر کام ہو سکتا ہے۔ ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے ایک دم سورج برائٹ ہوتا ہے، سینٹر میں آتا ہے آسمان کے، دونوں فریق، دونوں پارٹیز کیا کرے؟ کلیئر دکھ جائیں گا۔ تو آپ نے میڈیا کا استعمال کیا۔ اصحاب اخدود کا جو واقعہ ہے اس میں اس بچے نے اسلام کی دعوت پہنچانے میڈیا کا استعمال کیا۔ کیا کہا بادشاہ سے؟ اے بادشاہ، میں جو ہے تجھ سے نہیں مارا جاؤں گا جب تک کہ میں جو طریقہ بتاتا ہوں تو نہ مارے۔ تو مجھے سب سے اونچی چوٹی پہ لے جا اپنے علاقے کی، وہاں میرے ہاتھ پیچھے باندھ دے، اور پھر میرے ترکش میں سے ٹھیک ہے ایک تیر نکال، اور اس تیر کو لگا کر میرے سر پر مار، اور یہ کہہ کر مارنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے وہی کیا، جب تیر مارا اور وہ لڑکا مر گیا، جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے، بادشاہ کوشش کر رہا ہے مرتا نہیں ہے، لیکن تو پوری قوم کیا چلا اٹھی؟ آمنت برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ماس میڈیا یوز کیا گیا، ماس میڈیا، تاکہ پورے لوگ جمع ہو، دیکھے اس واقعے کو، حقیقت ان تک پتا چلے کہ بچہ حق ہے، اس کا رب حق ہے، وہ جس پر ایمان لایا، جس کی دعوت دیتا وہ حق ہے، اور اس میڈیا کا اس نے استعمال کیا۔ تو قرآن ان واقعات سے بھرا ہے۔ تو اسلام کہیں بھی اس میڈیا کے اگینسٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیں وہ سوچ پیدا کرنا ہے کہ میڈیا میں ہمیں جانا ہے۔ آج میڈیا میں جو ہمارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی آبادی 1804 میں 1 بلین ہوئی تھی، 1 بلین 1804 میں، 1 بلین تو 100 کروڑ۔ 2017 میں آج دنیا کی آبادی 7.4 بلین ہے، مطلب 213 سال میں 6.4 بلین، 640 کروڑ لوگ دنیا میں آ گئے، صرف 213 سال میں۔ اور 1804 تک 1 بلین تھے، 100 کروڑ تھے۔ اتنی بڑی آبادی تک حق کیسے پہنچائیں گے آپ بتائیے؟ آپ آج کے زمانے میں سچ کیسے پہنچائیں گے؟ جبکہ دعوت اسلام تو ایک دوسری بات ہے، ابھی ہمارے تعلق سے جو مسکنسیپشن ہے وہی دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی میڈیا کا ہم کو یاد رکھے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا، جمہوریت میں، ڈیموکریسی آج کل دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں ہے، ڈیموکریسی میں اوپینین بہت معنی رکھتا ہے، اوپینین، خیالات، یہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں۔ تو ان اوپینینز کو بھی میڈیا بناتا ہے۔ اگر آپ موجود نہیں ہوں گے تو آپ کیسا ان اوپینینز کو جو بنایا جا رہا ہے، آپ اس کی ریئلٹی ایکسپوز کریں گے کہ یہ اوپینینز بنائے ہوئے ہیں، یہ ریئل اوپینینز نہیں ہیں۔ تو آپ کو ان اوپینینز کو کریٹ کرنا ہوگا، سچے اوپینینز، وہ بھی میڈیا کے ذریعے ہوں گے۔ اسی طرح جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے میڈیا کے تھرو، اس کو آپ کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح علم کی کمی جو انسانیت میں ہے، اس کو آپ کو میڈیا کے ذریعے دور کرنا ہے اس میں جا کے۔ اسی طرح جو ہے میڈیا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے آج کل، آپ کو جو ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، کسی کے کنٹرول میں مت رہو، سوچو، فری تھنکنگ مائنڈ رکھو، اس لیے کہ میڈیا چاہتا ہے فری تھنکنگ مائنڈ سب سے خطرناک چیز ہے، جو سوچتا ہے کھل کر، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہم کو بتانا ہے۔ اسی طرح جو ہے سب سے جو ہے اس کا اثر اگر ہم دیکھیں میڈیا کا تو سب سے زیادہ ہوتا ہے انسانوں پر اور انسانی فیصلوں پر، ہے نا۔ میڈیا کا ایفیکٹ انسانی فیصلوں پر کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے آج کہا جائے کہ آپ کو کوئی ایک چیز، ایک پروڈکٹ خریدنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ پروڈکٹ آئیں گا جس کے برانڈ کو آپ نے بار بار سنا اور لوگوں میں دیکھا ہے نا۔ میڈیا نے بتایا کہ یہ برانڈ، یہ برانڈ، یہ برانڈ، تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، میڈیا کا اثر۔ تو ہمیں جو ہے دیکھنا ہے میڈیا انسانوں پر اور انسانیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہے، ہمیں بھی اس کا صحیح استعمال کر کے لوگوں تک حق کو جو ہے پہنچانا ہے، سچ بتانا ہے اور ان کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح جو ہے میں اپیل کروں گا مسلمانوں سے جو میری اس بات کو سن رہے ہیں اور سنیں گے میڈیا کے ذریعے، اپیل کرتا ہوں کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں آئے، ہماری خواتین میڈیا کا امپورٹنس جانیں، اس لیے کہ جب وہ سمجھیں گی تو ان کی نسلیں، ان کی اولادوں کو وہ تربیت دیں گی، وہ سمجھ، وہ شعور، وہ ذہن، وہ کھلا ذہن، وہ ذہن جو سوچتا ہے، یاد رکھیے، حق کے بارے میں، وہ سب تب آئیں گا۔ تو میں خواتین سے گزارش کروں گا وہ بھی میڈیا کیا ہے سمجھے، تاکہ کم وقت میں پیغام زیادہ تر لوگوں تک جو ہے پہنچے۔ تو اپیل کروں گا نوجوانوں سے کہ اس میں اترے۔ اسی طرح میں اپیل کروں گا کہ ہم اس کو ایز اے پروفیشن اپنائیں، میڈیا کو ایز اے پروفیشن، مطلب اسے مین سٹریم میڈیا میں جائے، اپنا پروفیشن بنائیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارا پریزنس کچھ نہ کچھ لمٹ میں برائی جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے اس کو لمٹ کرے،
چونکہ ہمارا نان پریزنس کیا ہوتا ہے، ان کو فری ہینڈ دیتا ہے ہمارے بارے میں جو کچھ کہو، کوئی ایک آدمی اٹھ کر اس کے خلاف کہنے والا نہیں ہے. معلوم آپ کو حال ہی میں جو واقعہ ہوئے ہندوستان میں، ایک آدمی نہیں تھا جو خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر کسی میڈیا میں بولے کہ نہیں جو الزامات لگ رہے ہیں غلط ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں تھا. آپ بتائیے، وہ تو چھوڑ دیجئے شخصیات، دینی مسئلوں میں ہم کھڑے نہیں ہو سکے. ٹرپل طلاق کا اتنا مسئلہ ہوا، مجھے بتائیے کتنے چینل تھے جس نے صحیح طریقہ اس کا آن ایئر کیا. اسلام میں شادی کی حقیقت کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، میراث وراثت کیا ہوتا ہے، ہاں اس کو بتایا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو پروفیشن کے طور پہ اس کو اپنائیں، اس کا صحیح استعمال کرے اور دوسروں کو اس کا صحیح استعمال سکھائے. اس کے استعمال حق اور سچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہرحال ہم کریں. جھوٹی خبریں اور ایسے پروپیگنڈا کے اگینسٹ ہم لوگ حق کیا ہے وہ لوگوں تک بہرحال پہنچائے. مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم کا بدلہ دلائے. آپ جانتے ہیں نا، ظلم کی وجہ بھی بہت ساری بار میڈیا ہوتا ہے، ظلم ہٹانے کی وجہ بہت ساری بار میڈیا ہوتا ہے. آج اگر ہم کو مظلوم مسلمانوں کی یا مظلوم انسانوں کی خبریں نہیں پہنچیں گی تو ہم کیسے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ بتائیے آپ. پاسٹ میں کچھ قوموں کو نیچی ذات ہے بول کے دبایا گیا، ہمیں پتا چلا تو تب ان کا حق دیا گیا. آج دور میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سے ظلم ہوا، جب پتا چلتا ہے تو رائٹس دی جاتے میرے بھائی اس دنیا میں. تو کیسے پتا؟ تو مظلوم کا اس کو حق دلایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو، جس کو ہم کہیں گے صحیح جو ہے بات بتائی جا سکتی ہر فیلڈ میں. یاد رکھیے میڈیا یہ طاقت رکھتا ہے. تو مین اسٹریم میڈیا میں ہم آئے. اگر مین اسٹریم میڈیا میں آپ نہیں بھی آ سکتے ہیں تو کیا کریں پھر؟ معلوم آپ کو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے پیغام کو پہنچائے. چونکہ سوشل میڈیا نے جو ایک اہم کردار نبھایا وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میڈیا جو پہلے چند لوگوں کی مٹھی میں تھا اس کو نکال کے عوام کے ہاتھ میں دے دیا. بالکل آپ کے ہاتھ میں آپ کا میڈیا ہے، خود ریکارڈ کرو، خود ایڈٹ کرو اور خود اپلوڈ کرو. ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ہے. اور یہ میڈیا جنگل کی آنکھ کے جیسا پھیلتا ہے، چونکہ نیوز تو ٹی وی پہ جا کر دیکھی جائیں گی، یہ تو واٹس ایپ، ارے کیا گیا آج، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، افواہیں بھی پھیلتی ہے، سچ بات بھی پھیلتی ہے نا. تو ابھی ایک یونیک اپارچونیٹی ہمارے پاس سوشل میڈیا کا، اگر مین اسٹریم میڈیا میں ہم نہیں بھی ہے، سوشل میڈیا کا صحیح اور زبردست استعمال ہم کریں. اس کے ذریعے بھی حق کی بات، سچ کی بات، مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ بہرحال دیا جا سکتا ہے، اگر کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ، مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکتا ہے. تو اس سوشل میڈیا کو ایٹ لیسٹ صحیح استعمال کریں. یاد رکھیے اس کے جو ہے بڑے جو ہے فائدے ہیں. اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس نے پھیلایا انسانیت کے اندر؟ آج جب ہم اس دعوت اسلام کی بات کرتے ہیں وہ ہم کو بولتے ہیں آپ کے پاس یہ ظلم، وہ ظلم، وہ ظلم، وہ ظلم. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں. ارے کتنے مسلمان ہیں جو 4 شادیاں کرتے ہوں گے؟ تو ایسی خواہش رکھ کے مر جاتے ہیں مسلمان. تو خواہش میں زندگیاں گزر جا رہی ان کی دوسری شادی کے چکر میں مر جا رہے اور آپ بول رہے 4 کرتے ہیں. تو میرے بھائی آپ ایک ایگزامپل لا کے دو، 4 شادی کیا ہو، پھر ہم آگے کی بات کریں گے. مجھے جواب ہی نہیں دینا اسلام کی کیا حکمت ہے 4 شادیوں میں، تم لا کے بتاؤ. بولتا نہیں ایسا ایک بھی نہیں دیکھا. پھر کہاں سے معلوم ہو؟ میڈیا. مسلمان عورت پہ ظلم ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ مسلمان عورت پر ظلم ہوتا ہے. ارے بھائی ہم سے پوچھو مردوں سے، ہم پہ وہ کتنا ظلم کرتی. آپ بول رہے ان پہ ہم ظلم کرتے ہیں. ہاں امیزنگ. مسلم عورت سے پوچھا آپ نے کبھی وہ کیا ظلم کے تحت دبی ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا. پھر کیسے معلوم ہوا؟ میڈیا نے بولا دیکھو برقع پہناتے نا، کتنی گرمی ہوتی ہے اندر. حالانکہ آپ دیکھیے جو سب سے گرم علاقے ہوتے لوگ اس میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ڈھک کر نکلتے. کیوں؟ آپ سمجھ لیجیے آپ بول رہے ہیں میں عرب جاؤں گا تو وہاں پورے جو ہے سر کا رومال نکال دوں گا، سب کھلا. نہیں، کان ڈھاکو، گرم ہوا سے کان میں پرابلم ہو سکتا ہے. سر ڈھاکو، لو لگ جائیں گی تو مر سکتے ہو، ہے نا، سن اسٹروک ہو سکتے ہیں. تو وہاں بھی ڈھکتے. بھائی تو کون سی گرمی کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ ریئل نہیں ہے، یہ صرف بنا دیے گئے اسلام مسلمانوں کے خلاف. اس کا جواب کون دیں گا؟ اب آپ بول رہے نہیں برقعے کی فائدے، ارے وہ سب چھوڑو. کسی مسلم عورت سے پوچھا آپ نے برقعے میں سو گرمی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے. یہ ریئل نہیں ہے. کسی نے ان کو بولا جاؤ پوچھو ایسا پوچھو اس کا. ہاں مین اسٹریم میڈیا میں مسلمانوں کیا امیج ہے مجھے تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں. سارے فلم کے اندر، میں یہ نہیں کر رہا ہوں فلم دیکھیے، لیکن اس کا اثر انسانیت پر اور ماس لیول پر انسانوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک فلم ہے، فلم میں جو سب سے گھٹیا کیریکٹر ہوں گا، سب سے خطرناک کیریکٹر ہوں گا، جو کبھی دانت بھی نہیں اپنے مانجتا ہوں گا، پورا لال ٹپک رہا ہوں گا اس کے منہ سے، بال بھی اس کے عجیب و غریب قسم کے ہوں گے، ٹوپی ڈالا ہوا ہوں گا، جالی والی بنین پہنا ہوں گا، ایک تعویذ گلے میں لٹکا ہوں گا، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈ پر باندھا ہوا ہوں گا، نیچے لنگی ہوں گی. یہ ہے مسلمان کیریکٹر.
سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مسلمان کیریکٹر. اب سامنے دیکھنے والا کیا بولتا ہے؟ ارے ہاں مسلمان ایسے ہی رہتے. کچھ اچھے رہے تو وہ نابینا ٹیلر رہتے بیچارے, کچھ اچھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, نابینا ٹیلر رہتے, وہ گاؤں میں جس کو دکھتا نہیں لوگ مدد کر دیتے, ان کے رحیم چاچا بیچارے ہمارے. سمجھ رہا؟ یہ میڈیا بتاتا ہے یہ ساری چیزیں. آپ کیا سمجھ رہے؟ لوگ اس کو معمولی نہیں, لوگ بولتے ہیں او مسلمان ایسے گندے رہتے ہیں, یہ سب وہ ہے. معلوم آپ کو یہ میڈیا کا امیج ہے. میڈیا کے امیج کا اتنا اثر ہوتا ہے میرے بھائی, آپ کو بتا رہا ہوں. غلط اور صحیح پہ ہم ڈسکشن نہیں کرنے کھڑے, صرف میڈیا امپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے نان مسلم بولتے ہیں آپ مسلمان ہیں, ہاں تعویذ نہیں دکھ رہا آپ کا, کیونکہ ایکچولی پکچروں میں انہوں نے بغیر تعویذ سے کسی مسلمان کو دیکھا ہی نہیں, تو ان کے تصور میں نہیں ہے نا. کوئی گیم کھیل رہا تو لٹکتے رہتا ہو گیم کے ٹائم پہ, تو لوگ بولتے ہیں ارے ہاں دیکھ مسلمان ہے پکا. پکچر میں ہے تو یہاں بنانے پکا مسلمان نہیں. اب ہمارے پاس نہیں تو بولتے نہیں تم کچے والے ہیں, اب ٹھیک ہے لانا پڑے گا باندھنے کو. نہیں, میڈیا نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ امیج ہوتی ہے. بنیان اس کی ہمیشہ جالی والی ہونا چاہیے, ٹوپی ہمیشہ پیچھے کی طرف ہونی چاہیے, پان کھانا ضروری ہے, اور کاجل یا سرما زبردست لگا ہوا ہونا ضروری ہے, کم از کم جمعے کو جمعہ اندر جاتا ہوں مسجد کے اندر ضروری ہے. یہ امیج ہے مسلمانوں کی. کہاں سے آئی یہ امیج مجھے بتائیے؟ یہ میڈیا نے بتائی نا. اس کے علاوہ انہوں نے کہاں دیکھا ریئلٹی مسلمان ایسے رہتے ہیں؟ ملک کتنے مسلمان ہیں جو بنیان اور لنگی میں رہتے ہیں مجھے بتائیے کتنے؟ ہاں جہاں گرمی ہوتی, ویسٹ بنگال وغیرہ علاقے میں, اور بہت شدید ہیومیڈیٹی لیول 96% ہوتا ہے, تو وہاں اکثر لوگ دیکھیں گے آپ لنگی میں. تو ایک الگ وہ تو کلچرل ہو گیا, کنڈیشنل ہو گیا. مجھے یہ امپیکٹ ہے. زیادہ سے زیادہ مسلمان کو پوزیشن ہولڈ کرتا ہے تو کسی ایک نان مسلم فیملی کا وہ ڈاکٹر رہتا, بس دس از دا بگیسٹ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے. یہ امپیکٹ ہے, یہ امپیکٹ. اگر وہ ہیرو بھی ہوں گا تو اس کا نیگیٹو آخر میں مرے گا یا مار دیں گا لوگوں کو. ٹھیک ہے ہیرو ہے لیکن پھر بھی نیگیٹو ہے. آپ کو لگتا ہے یہ معمولی ہے؟ نان مسلم اس سے امیج کریٹ کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کا. معلوم آپ کو, امیج کریٹ کرتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ایک کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پر ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, تو ریئل ٹیررسٹ مارے جاؤ نہیں مارو جاؤ, داڑھی والے پورے مارے جائیں گے وہاں. کیونکہ پہلا جو دیکھیں گا سیکورٹی ہمارا, وہ ٹیررسٹ بولے تو کیا امیج آتی بتائیے آپ؟ ٹیررسٹ بولتے ہی خود آپ کو کیا امیج آتی؟ میں نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, آپ کو کیا لگتا ہے ٹیررسٹ بولے تو کیا پہلی امیج آتی؟ بڑی داڑھی والا, فل ایک دم, ہاں, اور کچھ باندھا ہوا ہوں گا سر پر یا گلے میں کچھ ڈالا ہوا ہوں گا. یہی آپ دیکھیے میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوتا. ایک مرتبہ ایک جگہ ایک صاحب جو ہے گولڈ کا سامان لینے گئے, مطلب شادی تھی ان کے گھر میں, میرج تھی. جب گولڈ کے وہ آرنامنٹس لے کے نکلے تو انہوں نے کہا ذرا بیگ تھوڑا سا ڈبل یہ ہیوی دیجیے نا. تو وہ چونکہ داڑھی والے تھے ان کو دیکھ کے صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ رہے, مطلب آپ سے تو دنیا ڈرتی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ریلوے اسٹیشن پہ ایئرپورٹس پر مسلمانوں کا سامان نہیں گھومتا, چوری بھی نہیں ہوتا, کہ تو چھوڑ کے بازو ہٹے کہ کوئی پیچھے سے آ کے بولتا بھائی صاحب سامان اٹھا لو باقی سب ٹھیک ہے, یہ لے کے چل جاؤ آپ کا, یہ مت رکھو پلیز 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 ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ کا, لے کے چل جاؤ یہ اٹھا کے. تو چوری بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ڈر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نام نہیں پتا, اگر چہرہ نہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر چہرہ یا نام پتا چل گیا پھر تو وہ رسک خطرہ نہیں لے سکتا کبھی بھی. سمجھ رہے بات کو؟ سوشل میڈیا میں ایکسپیریمنٹ دیکھیے آپ, لوگ آ رہے بیگ پھینک کے جا رہے, مسلمان دیکھتے وہ آدمی بھاگ جا رہا, نان مسلم رکھ کے جا رہے, وہ بیگ کو اٹھا رہا, کھول کے دیکھ رہا کچھ ہے کیا اس کے اندر. یہ ہے میڈیا کا امپیکٹ. آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اسلام کو, مسلمانوں کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, قرآن کو بدنام کیا. ہم نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے قرآن تو پہنچایا لوگوں تک, لیکن جس پر اترا اس کی سیرت کبھی نہیں پہنچائی لوگوں تک, جس کے نتیجے میں وہ آج بھی مغالطے میں شک میں ہے کہ کون تھا. اور نعوذ باللہ اتنے عجیب و غریب خیالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ٹھیک ہے ایک بڑا مذہب بنائے لیکن بچوں پہ ظلم کرتے تھے. نعوذ باللہ, بچوں پہ ظلم کا کیا واقعہ آپ کے پاس میرے بھائی؟ ایک واقعہ تو دو. نہیں وہ دہشت گردی کو عام کر کے چل گئے نعوذ باللہ. ایک واقعہ بتاؤ ٹیررزم کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی جان بلا وجہ لی. نہیں وہ شادیاں بہت کی تھی انہوں نے. میرے بھائی کلچرلی آپ کا سماج, آپ کی سوسائٹی, آپ کے مذہب میں کیا اس کی ممانعت ہے کیا؟ اس پہ بات کرو. ٹھیک نہیں وہ جو انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو ایک فنڈامنٹلسٹ بنا دیا, شدت پرست. اس کی کوئی مثال دو. شدت پرست تو وہ سماج تھا جو لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتا تھا. اس کی شدت پرستی ختم کی کہ کہا ان کو پالو, جو ان کو پالیں گا 2 یا 3 میرے ساتھ جنت میں رہیں گا, ایسا پڑوس. تو ایکسٹریمزم کو ختم کیا, کانفلکٹس ہوتے تھے, وائلنس تھا, ختم کیا اس کو. ایگزامپل نہیں ہے لیکن میڈیا نے بتایا محمد صاحب نے یہ کیا, محمد صاحب نے وہ کیا, صلی اللہ علیہ وسلم. میڈیا نے سن لیا. قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں پہ ظلم کو حکم دیتی ہے, عورتوں پہ ظلم کو حکم دیتی ہے, فلاں کرتی ہے.
آپ نے قرآن پڑھا کبھی؟ جو آدمی بولتا ہے نا، بولتا نہیں پڑھا نہیں، میں نے سنا. یہی مسئلہ ہے میڈیا. ہم نے اس میں کوئی کام نہیں کیا کہ کوئی کہے کہ دیکھو میں نے سنا قرآن اچھی کتاب ہے اور یہ پڑھنا چاہیے اس کو. نہیں، میڈیا نے مس ریپرزینٹ کیا. آپ کو معلوم قرآن کے اندر تلوار کا لفظ ہی نہیں ہے جس کے تعلق سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا. تلوار کی دھار پہ اسلام پھیلا، تلوار یہ فلاں، تلوار کا لفظ ہی نہیں. تھپڑ مارنے کا لفظ نہیں ہے قرآن میں. تم وائلنس کی بات کر رہے قرآن کے تعلق سے. کون بتائیں گا یہ بات؟ مجھے اور آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک ماس لوگوں تک کون پہنچائیں گا؟ میڈیا پہنچا سکتا ہے، اس کا استعمال پہنچا سکتا ہے. تو آج جتنے الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن پر ہے، مسلمانوں پر ہے، یہ کہیں نہ کہیں میڈیا کے مس ریپرزنٹیشن سے یہ چیزیں آئی ہے. اس امیج کو ہم کو چینج کرنا ہے اسی میڈیا میں جا کر، تاکہ لوگوں تک بتائے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. یاد رکھیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو میڈیا، پرنٹ میڈیا، آڈیو میڈیا، ویڈیو میڈیا، سوشل نیٹورکنگ پر اسلام، مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اسی کو صحیح سے استعمال کر کے ہم کریں. اور ایک سب سے خطرناک لیبل جو میڈیا نے لگا دیا مسلمانوں پہ، وہ ٹیررزم کا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو کم سے کم سپورٹ کرتے ہیں. اور مختلف باتیں آپ تو جانتے ہوں گے کہ ایوری ٹیررسٹ اس کا ایک ایگزامپل بھی دیا تھا. ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے. گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے، انڈین گورنمنٹ کی، وہاں ایک بھی مسلم تنظیم کا نام نہیں جو دہشت گردی آفیشیل ڈکلیریشن ہے، سوائے چند کے جس پہ کیس چالو ہے. ابھی بھی کلیریفیکیشن جب ہوگا ٹھیک ہے. ڈکلیئرڈ نہیں ہے اب تک کہ ہاں یہ ثابت ہو چکا. یہ ہے نان مسلم کی 10 لسٹ مل جائیں گے آپ کو ابھی، لیکن کوئی ان کو ٹیررسٹ نہیں بولتا ہے. تو یہ میڈیا نے بتایا کہ مسلمان کچھ کرے، کہیں بھی کرے، کسی کے لیے بھی کرے، وہ ٹیررزم ہے. باقی لوگ جو کرتے وہ ٹیررزم تو نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ آرمڈ ملیشیا، آرمڈ ملیٹنٹس، ہے نا، اس طرح کے لفظ یوز ہوتے ہیں. لیکن یہاں ڈائریکٹ ٹیررسٹ ہوتا ہے. مطلب ٹیررسٹ کے تعلق سے یاد ہے کہ ٹیررسٹ اینٹی نیشنل ہوتا ہے. آرمڈ ملیشیا اینٹی نیشنل نہیں ہوتی ہے، نیشن سے لو کرتی ہے، لیکن ان اختلاف ہوتا ہے گورنمنٹ سے. تو دیکھیے آپ کیسے ٹرمز یوز کیے جا سکتے ہیں. جاتے ہیں میڈیا میں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں. اور یہ سارے لیبل جو لگائے گئے اس کو ہٹانے کا بہرحال یہ بہترین ذریعہ ہے. تو ہر کوئی میں پھر کہوں گا آخر میں، ہر میڈیا کا یا ہر شعبہ برا نہیں ہوتا، یا میڈیا کو برا کہنا میرا مقصد نہیں تھا. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میڈیا اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں پہچان رہا ہے. چونکہ میڈیا کو ہولڈ کرنے والے لوگ اس سے بینیفٹ اور پروفٹ انڈسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی میڈیا کا کیسا اور کیا استعمال ہو رہا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ اسی مین اسٹریم میڈیا میں اتر کر ہم اس کا رخ، اس کی ٹائڈ کو پلٹ سکتے ہیں. نہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس اسکلس، صلاحیتوں کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس کسی اور چیز کی کمی ہے. کمی ہے تو صرف اس کی کہ ہمارے پاس وہ سوچ نہیں ہے. میڈیا کا وہ امپورٹنس ہمارے سامنے اب تک نہیں آیا، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے ہم لوگ اس کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، اور ہماری کوششیں بہت چھوٹی آج بھی. یاد رکھیے حالانکہ آج بھی ہم بہت ساری چیزیں میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوششیں چھوٹی ہے. اور میڈیا کے خلاف بات کرنے والے بہت دھڑلے سے، بہت ماس لیول پہ کر رہے ہیں. اس کی کلیریفیکیشن کے لیے، حق کو بتانے کے لیے، اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا ہوں گی. تو یہ چند بہرحال نکات تھے، پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے، بہتر سمجھے کہ آپ تمام کے سامنے میں رکھوں کہ میڈیا اور اسلام. اور میرا مقصد تھا میڈیا کا امپورٹنس میں آپ کے سامنے رکھوں. بہت سارے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے جس میں میڈیا نے اسلام کے خلاف کیا کیا، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. یہاں بھی ہم لوگ ایک میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، چاہے ریکارڈنگ کی شکل میں ہو، پینل ڈسپلے کی شکل میں ہو، تاکہ ایک میڈیا کو یوز کر کے ہم چاہتے لوگوں تک بات پہنچے. لیکن تھوڑا غور کیجئے، اگر یہی پینلز اگر ٹی وی کے تھرو اگر چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں اگر تھاؤزنڈس میں گیدرنگ آئیں گی تو وہ ملینز تک جا سکتی ہے بات ایک جھٹکے میں. آپ سمجھ رہے میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ جو بات تھاؤزنڈس میں یہاں جائیں گی وہ ملینز تک جا سکتی ہے، اس سے کم وقت میں اور بہت اچھے انداز سے ریپرزینٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں. تو ہم پہلے تو سوچ ڈیولپ کریں کہ میڈیا اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے، میڈیا مسلمان کے اگینسٹ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہمیں بھی اس مین اسٹریم میڈیا میں جانا ہے، چونکہ نہ ہمارے دین نے ہم کو روکا میڈیا سے. ہاں جو غلط چیزیں حرام ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا حلال پہلو پورا ہم یوز کر سکتے ہیں، جس کی مثالیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے اور قرآنی کچھ واقعات، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی. تو اس کی اہمیت، اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. مختلف اور بھی کمیونٹیز، صرف مسلم نہیں، اور بھی کمیونٹیز کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم لوگ اس کا جواب بہتر انداز سے دے سکتے ہیں، حق کو پہنچانے کی شکل میں، سچ بات کو پہنچانے کی شکل میں. اور اس کے لیے میڈیا کا استعمال کریں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، نیوز پیپرز کی شکل میں، آڈیو میڈیا ہو، ریڈیو ہو سکتا ہے، FM ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ٹی وی چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے، آڈیو ویڈیو میڈیا کے اندر ہم جو کہیں، یا اس کے علاوہ کیبل نیٹ ورکس ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. اور اس کے بعد انٹرنیٹ میڈیا میں، چونکہ یہ تو ماشاءاللہ سب کے ہاتھ میں اینڈرائڈ کی شکل میں،
ہمیں اس کا یوز کرنا ہے، صحیح یوز کرنا ہے، تاکہ ہم حق بات کو اس کے ذریعے پہنچا سکیں اور جھوٹ کا جو ہے پردہ جو ہے فاش کر سکے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو میڈیا کا جو ہے صحیح استعمال کرنے والا بنائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔